ہم 4 دوستوں نے فیری میڈوز کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے بڑی کے مقام پر پہنچے جہاں ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ہم اس مقام پر پہنچے جہاں دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور دلکش کا سنگم جسے کہا جاتا ہے ایک منفرد اور تاریخی مقام ہے۔ کے علاقے پہنچے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ خوبصورت مناظر اور قدرتی حسن کے دلکش نظارے ہمارے ہمراہ تھے۔ جولوڑ کا بازار نہایت خوبصورت اور پرکشش ہے۔ یہاں ایک طرف زندگی کے تمام ضروریات میسر ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ جیسے جولوڑ عبور کرتے ہوئے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک شفاف ندی بہتی ہے۔ یہاں پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی فارم بھی ہے جو مقامی لوگوں کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے برونجی کا رخ کیا۔ جولوڑ کراس کرنے کے بعد ہم برونجی پہنچ گئے جہاں اینالائی سینٹر سے کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھلی جی کے مقام پر ہم نے تھوڑا اسٹے کیا، دوستوں کے ساتھ ریفریشمنٹ لیا۔ اس کے بعد ہم نے رائیکوٹ پل کی طرف سفر کو جاری رکھا۔ برونجی کے دلکش مناظر کے بعد ہم رائیکوٹ پل پہنچے جو سیاحوں کے لیے ایک مرکزی مقام ہے۔ یہاں کا منظر اور ماحول بہت دلکش تھا۔ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ پل پر موجود رش سے نکل کر ہم نے فیری میڈوز کے خطرناک اور کچے راستے کا سفر شروع کیا۔ راستے کی تنگ گزرگاہ اور ایک طرف گہری کھائی دل دہلا دینے والے مناظر پیش کر رہے تھے۔ یہ راستہ نہایت خطرناک ہے، دل دہلانے والی ہے۔ یہاں بیک وقت میں 2 گاڑیاں نہیں گزر سکتی، اس لیے اپنے باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف گہری کھائی تو دوسری طرف
سنگلاخ پہاڑ ہے۔ اس سفر کے دوران ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پر کافی دیر ہمیں رکنا پڑا۔ اس کے راستے نہایت خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ ان راستوں پر ذرا سی غفلت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ شدید بارش یا برف باری کے دوران یہ راستے مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران ہماری ایک موٹر سائیکل خراب ہو گئی، جسے ہم نے سائیڈ پر کر دیا۔ دو دوست جیپ میں روانہ ہو گئے اور باقی دو موٹر سائیکل پر تاتو گاؤں پہنچے۔ تاتو گاؤں کا منظر بھی خوبصورت تھا۔ تاتو گاؤں سے ہم نے پیدل فریمیڈوس کی طرف سفر شروع کیا۔ رات کو ہم فریمیڈوس کے ایک خوبصورت ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے، جہاں ہم نے دوستانہ ماحول میں خوشگوار وقت گزارا۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے فریمیڈوس کی خوبصورتی کا بھرپور لطف اٹھایا۔ یہ واقعی میں بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ نانگا پروت کی برپوش چوٹی ہمارے سامنے تھی اور سرسبز شاداب پہاڑوں نے دل موہ لیا۔ یہاں خوبصورت ہوٹل بنے ہوئے تھے۔ یہ جگہ واقعی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ تو ناظرین، یہاں ہمارا یہ ولاگ ختم ہوتا ہے۔ اگلے دن کا سفر اور مزید تجربات اگلے ولاگ میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
فری میڈوز سے بیالکم کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اس وقت جنگل میں کی گہرائیوں میں تھے، درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے جو سکون اور خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر روانہ ہو گئے۔ وہ ناقابل بیان تھا، قدموں کے نیچے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ اور درختوں کی بلند شاخوں سے چھن کر آتی نرم روشنی، سب کچھ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں کے نیچے بکھرے ہوئے چھوٹے پھول، ان کی خوشبو اور بندوں کی سریلی آوازیں اس جادوئی لمحے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ ہم جنگل کے اس حصے سے نکل چکے تھے اور سامنے گھنے جنگلات، ہر طرف بکھرے لکڑیاں پڑی تھی جو کہ مقامی لوگوں نے کاٹ کاٹ کر پھینک دیے تھے۔ جنگل کا یہ خوبصورت راستہ طے کرنے کے بعد ہم بیالکم پہنچ چکے تھے۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمارا استقبال بھی کیا۔ ان کی مسکراہٹ، محبت اور مہمان نوازی نے ہمیں بے حد عزت دی۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ اتنی محبت اور احترام کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا گیا کہ دل میں ان کے لیے خاص جگہ بن گئی۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی مہمان نوازی کا حصہ بننا واقعی ایک سکون بخش تجربہ تھا۔ سامنے ایک پاکستان ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل بھی موجود تھا۔ ہم جرمن بیس کی طرف جا رہے تھے اور یہ راستہ ہمارے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ یہاں کی تنگ راستے، ایک طرف گہری کھائیاں اور دوسری طرف بلند پہاڑوں کا منظر دل کو دہشت اور محبت دونوں ہی دے رہا تھا۔ یہ راہ گزر، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ قدرت کی عظمت کا احساس دلاتے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، قدرت کے ہر رنگ اور ہر منظر کو ایک نئی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر ہم جرمن بیس کے اوپر ہم پہنچ گئے تھے۔ یہاں گلیشیر کے قریب ہم پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا منظر واقعی دل کو تسکین
دینے والا تھا۔ برف کی سفید سطح، گلیشیئر کی خاموشی اور ندی کا بہتا پانی سب کچھ عجیب سی خوبصورتی پیدا کر رہا تھا۔ یہاں کی فضا اتنی پرسکون تھی کہ دل میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ منظر واقعی ایک خواب کی طرح تھا جو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گا۔ اچانک موسم میں تیزی سے تبدیلی آ گئی اور بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک بڑی چٹان کے نیچے پناہ لی تھی۔ بارش کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، درختوں سے ٹپک رہے تھے اور ہر چیز نئی زندگی دے رہے تھے۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ ہمیں خاموشی سے قدرت کا حسین منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ ہم سب چپ تھے اور دل سے اس لمحے کو سینے میں سمو رہے تھے۔ ہم واپس ہی آ رہے تھے اور جنگل کا راستہ کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ دن کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہر چیز سنہری رنگ میں رنگ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی جادوئی دنیا میں ہوں، جہاں ہر درخت اور ہر پتا ہمیں کہہ رہا ہو کہ پھر آنا۔ یہ راستہ ہمیں دوبارہ اپنے وطن واپس جانے کی دعوت دے رہا تھا، مگر دل میں خواہش تھی کہ دوبارہ یہاں آئے۔ بالآخر ہم تھک کے واپس علاقے میں پہنچ چکے تھے، جہاں خوبصورت ہوٹل بنے تھے، جہاں کے مناظر اتنے حسین تھے کہ دل تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اس کی سنہری روشنی زمین پر بکھر گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا فیری میڈوز کا سفر۔ یہاں کی قدرت، یہاں کے لوگ اور یہ مناظر ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہم نے اس سفر کے دوران جو سکون، محبت اور قدرت کا تجربہ کیا، وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔